بزرگان محترم، آج کی مجلس میں آپ جانتے ہیں کہ بسم اللہ کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے۔ جہاں سے ہم ہمیشہ بات شروع کرتے ہیں، آج بھی وہیں سے شروع کرتا ہوں کہ سر جھکاؤ گے تو پتھر دیوتا ہو جائے گا، سر جھکاؤ گے تو پتھر دیوتا ہو جائے گا، اتنا مت چاہو اسے وہ بے وفا ہو جائے گا۔ ہم بھی سمندر ہے، ہم بھی دریا ہے، ہمیں اپنا ہنر معلوم ہے، ہم بھی دریا ہے، ہمیں اپنا ہنر معلوم ہے، جس طرف بھی چل پڑیں گے رستہ ہو جائے گا۔ کتنی آسانی سے مجھ سے زندگی نے یہ کہہ دیا، کتنی آسانی سے مجھ سے زندگی نے یہ کہہ دیا، تو نہیں میرا تو کوئی دوسرا ہو جائے گا۔ اصل شعر یہ سنانا ہے جو آگے ہیں۔ میں خدا کا نام لے کر پی رہا ہوں دوستو، میں خدا کا نام لے کر پی رہا ہوں دوستو، اس میں اگر زہر بھی ہوگا تو دوا ہو جائے گا۔ تو کیا پتہ چلا کہ اگر ہم کوئی چیز پیے تو اللہ کا نام لے کر پینا چاہیے، تاکہ اللہ تعالیٰ کے نام کی برکت سے اس مشروب کے اندر اگر کوئی خرابی ہے، کوئی بیماری ہے، کوئی قابل تکلیف چیز ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نام کی برکت سے کیا کر دے گا؟ اس سے ہماری حفاظت فرمائے گا۔ وہ چیز مجھے اور آپ کو فائدہ نہیں دے گی، بلکہ شاعر تو یہ کہتا ہے، لیکن شرط ہے اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین اور ایمان۔ ہاں، اور ایمان کے ساتھ میں یقین بھی ہو، ورنہ ایمان تو ہوتا ہے لیکن بہت سی مرتبہ جیسا یقین ہونا چاہیے ویسا یقین نہیں ہوتا، تو وہ پھر ثمرہ ظاہر نہیں ہوتا۔ تو شاعر یہ کہتا ہے کہ اگر کسی کو اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین ہے تو اس کا تو یہ ماننا ہے کہ اگر زہر بھی ہوگا تو وہ دوا ہو جائے گا۔ اور اس پر میں نے آپ کو 2 قصے امتیاز بھائی سنائے تھے پیچھے، یاد ہے کہ بھول گئے؟ سکوت کو کیا سمجھوں؟ تو اس کا معنی ہوا تم بھی آب زمزم کا پانی کرتے ہو، تو سکوت کا تو معنی ہوا خاموش۔ خیر، بہرحال پیغام یہ دینا ہے، اللہ تعالیٰ کے نبی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور آپ کو کیا تعلیم دی؟ کل امر ذی بال لم یبدأ بسم اللہ فہو اقطع وابتر، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، جس کا مفہوم یہ ہے کہ ہر اچھا کام بغیر بسم اللہ پڑھے، بغیر اللہ تعالیٰ کا نام لیے، بغیر اللہ تعالیٰ کو یاد کیے کیا جاتا ہے تو وہ کام تو ہو جائے گا بہت سی مرتبہ، لیکن برکت سے وہ کام محروم رہے گا۔ علماء نے بہت اچھا جملہ لکھا ہے اس حدیث کے ذیل میں، فرمایا 2 چیزیں الگ الگ ہیں، سمجھو۔ ایک ہے کہ اگر کسی نے کسی اچھے کام سے پہلے اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کیا، اللہ تعالیٰ کا نام نہیں لیا، بسم اللہ نہیں پڑھا، تو فرمایا کہ بہت سی مرتبہ وہ کام ہو تو جاتا ہے، وہ کام مقطوع الثمرہ نہیں ہوتا بلکہ مقطوع البرکہ ہوتا ہے۔ سمجھ آیا؟ میرے خیال سے نہیں آیا ہوگا، ہیں عارف بھائی؟ کہ وہ کام کیا ہوگا؟ مقطوع الثمرہ نہیں ہوگا،
بلکہ مقطوع البرکہ ہوگا، یعنی وہ کام تو ہو گیا لیکن جو برکت حاصل ہونی چاہیے تھی وہ برکت حاصل نہیں ہوئی۔ دیکھیں میں اور آپ کھانا کھاتے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ ہم جو کھانا کھاتے ہیں اس سے بدن میں کیا بنتا ہے؟ خون بنتا ہے، لیکن خون ہر کھانے کے ذرے سے بنتا ہے یا کچھ حصہ فضلہ بن کر بھی نکل جاتا ہے؟ ارے بولو، فضلہ یعنی گندگی، فضلہ یعنی گندگی کہ وہ بن کر بھی جو ہے وہ نکل جاتا ہے۔ تو اس نے کھایا تو صحیح، بظاہر اس کا پیٹ بھی بھرا، لیکن جو مقصد تھا وہ حاصل نہیں ہوا۔ یا اور آسان مثال سمجھ لے، وضو، میں اور آپ جو وضو کرتے ہیں نورانی بھائی، یہ وضو نورانی عمل ہے۔ حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ یہ فرماتے ہیں کہ بسم اللہ پڑھنا وضو سے پہلے یہ ضروری ہے، ہمارے یہاں ضروری نہیں ہے۔ وضو ہو جائے گا بغیر بسم اللہ کے بھی، لیکن ثواب نہیں ملے گا۔ اسی طرح حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ کے یہاں وضو میں نیت بھی ضروری ہے، بغیر نیت کے وضو نہیں ہوتا۔ لیکن حضرت امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے یہاں چودھری صاحب بغیر نیت کے بھی وضو ہو جاتا ہے۔ اب صدیق بھائی سوچ رہے ہوں گے کہ مول صاحب એવું કેવી રીતના બનવાનું, આપણે આવીને વضوخانામાં બેઠા તો દિમાગમાં તો છે જ કે વضو કરતા છે، એ તો نیت છે۔ نیت آپ کو بتایا تھا میں نے کہ نیت نام ہے دل کے ارادے کا۔ نیت نام کس کا ہے؟ دل کے ارادے کا ہے، زبان سے بولنا ضروری نہیں ہے۔ تو بچپن میں اساتذہ، ماں باپ، سرپرست ہمیں سکھانے کے لیے اسماعیل بھائی کیا کرتے تھے؟ زور سے بلواتے تھے۔ تو اب وہ بچپن کی عادت پڑی ہے تو 55 کے ہو گئے، اب بھی گئی نہیں ہے معاذ بھائی؟ ہاں، بچپن کی عادت 55 تک نہیں گئی۔ اب دوسرا الٹا ہوتا ہے۔ پرابلم یہ ہے نذیر بھائی کہ عادت رہے تو کوئی بات نہیں، لیکن ہمارے یہاں اب یہ ہوتا ہے کہ کوئی دوسرا زور سے نہیں کہتا تو ہم سوچتے اللہ نے وجود نہیں تھયું એમ કે મેં તો જોરથી નિયત કરી, અખ્યાનનો બાજુમાં બેઠલો છે ને મારું કામ હું કરતો બી છે પણ કાન તો આ સાઈડ જ જે બાજુવાળો છે ને બાજુવાળાને તો બિલકુલ નિયત તો આપણને સંભળાય જ નહીં, તો પછી આપણને એવું લાગે કે એનું તો વઝુ થયેલું હોવું જોઈએ। હા, તમે જ કહી રહેલા शब्बी चचा ने खुद बोला कि नहीं, तो आदमी सोचता है। तो इसलिए असातिज़ा को भी एक बात और माँ बाप को भी समझाना चाहिए है कि एक अमल आप करो कोई बात नहीं, लेकिन दूसरा न करे वो काम तो उस पर नकीर मत करो, उसको टोको मत, इसलिए कि शरीयत ने उस काम को लाजमी और ज़रूरी करार नहीं दिया। लेकिन मेरा और आपका प्रॉब्लम सिद्दीक भाई ये होता है कि बहुत से काम हम ये समझते हैं कि ये इस तरह नहीं हुआ, ये इसी तरह हो सकता है, लिहाजा ये अमल हुआ ही नहीं, हम ऐसा समझते हैं बहुत से लोग इस वजह से। मैं एक मिसाल दूं आपको। मोहम्मद भाई पटेल कापोदरा वाले हैं, तो वो जब अजान पढ़ते थे और फिर इकामत, तो जब उनकी सेहत ठीक थी तो पीछे होते थे, लेकिन वो बिल्कुल इमाम के पीछे नहीं कोने में से इकामत पढ़ते थे। वो तो आदमी आदी हो गया इसलिए, वरना ये अमल अगर आप हमारे इंडिया में चले जाओ और कोई करे तो लोग उसको अचंभे से देखेंगे, ताज्जुब से उसको देखेंगे कि ये क्या हो गया। इसलिए कि हमारे दिमाग में तो यही है कि मुकब्बिर उसकी जगह कहाँ होती है?
امام کے پیچھے ہوتی ہے. ہم تو یہی سمجھتے ہیں، بچپن سے یہی دیکھتے آئے، بچپن سے یہی ہمیں سکھایا گیا کہ وہ تو پیچھے ہوتا ہے. اچھا، یہ جو پیچھے ہوتا ہے بھائی عرش، اس کا نام مکبر ہے. لیکن بعض مرتبہ ہم گجراتی لوگوں کو اردو آتی نہیں ہیں، اور اردو بولنے جاتے تو پتہ نہیں کیا سے کیا کر ڈالتے ہیں. ہمارے حضرت مولانا ابرار احمد صاحب دھلیوی رحمۃ اللہ علیہ سناتے تھے عارف بھائی کہ ایک دن عید کی نماز کے بعد ایک آدمی میرے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا کہ مولانا، ہر عید میں بہت سارے متکبر ہوتے ہیں. میرے خیال سے آپ نہیں سمجھے ہیں امتیاز بھائی کہ حضرت ہر عید کی نماز میں بہت سارے متکبر ہوتے ہیں، لیکن آج عید کی نماز میں پتہ نہیں کیوں ایک بھی متکبر نہیں ہے نذیر بھائی. تو حضرت نے فرمایا کہ الحمدللہ، تو بڑی اچھی بات ہے. ہم سالوں سے محنت کر رہے ہیں، بیانات اسی لیے ہوتے ہیں، دعوت و تبلیغ میں جو نکالا جاتا ہے اس کا بھی ایک مقصد یہ ہے کہ آدمی کے اندر عاجزی، تواضع، انکساری آئے، تکبر، عجب، گھمنڈ یہ ختم ہو. حضرت نے فرمایا بہت اچھی بات کہ آج ماشاءاللہ ایک بھی جو ہے وہ متکبر نہیں تھا. تو وہ حضرت کو کہہ رہا، حضرت آپ نہیں سمجھے میری بات. دیکھا، حضرت کو کہہ رہا ہے کہ آپ نہیں سمجھے میری بات، یعنی وہ سمجھ گیا کہ نہیں متکبر تو اب بھی ہے. تو اس کا مطلب تو یہی ہوا نا حسن بھائی کہ وہ بھی یہ سمجھتا ہے کہ نماز پڑھتی بھی اب بھی متکبر تو ہے ہی. تو حضرت الٹا سمجھ رہے ہیں کہ حضرت ایک بھی متکبر کا مطلب یہ کہ امام صاحب جو اللہ اکبر کہتے ہیں تو مجمع بڑا ہوتا ہے تو پیچھے 4-5 آدمی اور اللہ اکبر کہتے ہیں، تو آج وہ کہنے والا کوئی نہیں تھا. حضرت نے فرمایا کہ اوہو تم یہ کہنا چاہتے ہو، ارے اس کو متکبر نہیں اسے مکبر کہتے ہیں. سمجھ آیا؟ تو بعض مرتبہ نقطے بڑھانے سے نقطے پیدا ہو جاتے ہیں. تو اس نے اللہ کے بندے نے 2 نقطے بڑھا دیے تو پتہ نہیں کیا سے کیا ہو گیا ہے نا. ہاں، وہ آدمی الٹا پڑھتا ہے، الٹا سمجھتا ہے تو ایسا ہی ہوتا ہے. بعض لوگ میری اور آپ کی بات کو الٹا سمجھتے ہیں. اب ان کو جتنا بھی سمجھاؤ وہ نہیں سمجھتے. کیوں؟ وہ الٹا ہی سمجھا ہے اور دوسری بات اسے سیدھی بات سمجھنی نہیں ہے، اس لیے وہ سمجھے گا ہی نہیں. اور کبھی پڑھنے میں بھی غلطی جو ہے وہ ہو جاتی ہے کہ الٹا. دیکھیے یہ مکبر سے متکبر کتنا معنی بدل گیا ہے. تو اسی طرح ہوتا ہے. ہمارے حضرت مولانا ابرار احمد صاحب دھلیوی رحمۃ اللہ علیہ سناتے تھے نورانی بھائی کہ پہلے زمانے میں لوگ اتنے پڑھے لکھے نہیں تھے اور خط آتا تھا باہر سے تو جو گاؤں میں پڑھا لکھا ہے اس کے پاس لے جاتے تھے، ہے نا، کہ بھائی ذرا خط پڑھ کے دینا. میرے گاؤں لاجپور میں اب بھی وہ صاحب ہے، ان کا نام ہے سیل، غیر مسلم ہے. تو وہ پڑھا لکھا آدمی. تو میں نے میرے والد صاحب کو بھی دیکھا اور بھی دوسرے حضرات کو کہ انگلش میں کوئی تحریر آئی، کبھی کوئی یا کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئی، کاغذات ہے سمجھنا ہے، تو اس کے پاس جاتے تھے کہ بھائی ذرا ہمیں پڑھ کر بتاؤ اس میں کیا لکھا ہے. تو وہ بتاتے تھے. ایسا ہوتا تھا تو حضرت سناتے تھے کہ خط آیا ایک جگہ سے اور وہ آدمی پڑھنا لکھنا نہیں جانتا تھا. تو گیا صدیق بھائی وہ ایک آدمی کے پاس جو پڑھا لکھا تھا کہ اس کو ذرا پڑھ کے دو. اب بعض لوگ بھی پڑھے لکھے نہیں ہوتے لیکن ڈرامہ یوں کرتے کہ ہم بہت جانتے ہیں ہاں. تو وہ پڑھا لکھا ہونے کا زوم اور گمان ہوتا ہے کہ ہم کو بہت آتا ہے. تو وہ ایک آدمی ایسا ہی تھا. تو اس نے پڑھا کہ چچا آج مر گئے. خط میں اس نے یہ پڑھا امتیاز بھائی کہ چچا آج مر گئے. پورے گھر میں رونا دھونا سوگ جو ہے وہ شروع ہو گیا. کسی طرح سے جہاں سے خط آیا تھا وہاں تک بات پہنچائی اور کہا کہ کب کفن دفن ہے، کیا ہوا، کیسے انتقال کر گئے. تو وہاں سے کہا گیا کہ نہیں ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے. تو کہا کہ ہم نے خط پڑھوایا تو اس میں ہمیں پڑھنے والے نے بتایا کہ چچا آج مر گئے. تو کہا کہ نہیں چچا اجمیر گئے ہیں چودھری صاحب، آج مر گئے تو وہ ملتا جلتا ہے اجمیر گئے.
تو بیچارے اجمیر گئے تھے اور پتہ نہیں جو ہے وہ کیا سے کیا جو ہے وہ ہو جاتا ہے. سمجھ میں آیا؟ بعض مرتبہ لکھا فرض ہوتا ہے، ایک نقطہ بڑھ جاتا ہے تو وہ قرض ہو جاتا ہے. خیر، تو میں آپ کو کیا سمجھا رہا تھا؟ ارے بولو، پوچھ رہا ہوں، میں بھول گیا کیا کہہ رہا تھا. ہاں، متکبر، جزاک اللہ. تو وہ کہنے لگے کہ حضرت متکبر کوئی نہیں تھا، تو اسے مکبر کہتے ہیں. اسے کیا کہتے ہیں؟ مکبر. پہلے ہوتے تھے، اب یہ مشین آ گیا ہے تو تب سے اب ضرورت نہیں رہی. لیکن آج بھی یاد رکھو، کبھی مشین نہ چلے، سمجھ آیا، کوئی ایسی بات ہو گئی یا مشین ہے ہی نہیں اور جنازے کی نماز پڑھنی ہو جائے یا کچھ اور، تو بنا دو مکبر، کوئی بات نہیں کہ آواز نہیں پہنچتی. اور اس میں یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ پہلے سے اجازت لو امام صاحب سے. آپ نے دیکھا کہ مجمع بڑا ہے اور امام صاحب کی آواز بڑی نہیں ہے اور نہیں پہنچے گی آواز وہاں تک، تو آپ کہہ دو درمیان سے جہاں جہاں یہ کہنا ہو. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں اس کا پتہ چلتا ہے، تو بہرحال یہ کر سکتے ہیں. تو ایسا لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے تو بھائی وہ پڑھ سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں. اگر کسی نے تکبیر کیا ہے کونے سے پڑھی تو ہو جائے گی. ہاں، اتنا یاد رکھو، کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ امام کے بعد سب سے زیادہ ثواب نمازیوں میں سے، مصلیوں میں سے اگر کسی کو ہاشم بھائی ملتا ہے تو کس کو ملتا ہے؟ اس آدمی کو جو امام کے بالکل پیچھے کھڑا ہے. ہاں، امام کے بعد. اب امام کا مسئلہ بھی سن لو. نیت، امام کو ڈبل ثواب ملتا ہے، ایک نماز پڑھنے کا اور دوسرا نماز پڑھانے کا. یہ ڈبل جو ہے وہ اس کو ثواب ملتا ہے. میرے استاد سے مرحوم ہو گئے، اللہ تعالیٰ مرحوم کو غری کے رحمت کرے، حضرت مولانا مفتی عارف حسن عثمانی آگروی نور اللہ مرقدہ. حضرت فرماتے تھے حسن بھائی کہ مسجد کے جو ائمہ ہیں ان کی مثال حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرح ہے. ان کی مثال کیسے ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرح. کیا مطلب؟ بیٹا کس کا تھا؟ خود کا. لیکن فرعون کیا کرتا تھا؟ قتل کر دیتا تھا. اس کو جیوتیشیوں نے بتایا تھا کہ ایک لڑکا پیدا ہوگا اور وہ تیری حکومت کا تختہ الٹ دے گا. تو اس وجہ سے قرآن کہتا ہے یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم. یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ فرعون یہ کرتا تھا کہ نرینہ اولاد ہوتی تھی اس کو قتل کر دیتا تھا اور جو لڑکی ہوتی تھی اسے زندہ رہنے دیتا تھا. لیکن اللہ تعالیٰ کو بھی یہ ضد تھی کہ اس کے گھر میں ہی جس سے وہ ڈرتا تھا اسی کے دسترخوان پر اسی کے مکان میں اس کو بڑا کرنا تھا. تو اب موسیٰ علیہ السلام کسی کا دودھ ہی نہیں پی رہے اور قرآن اشارہ کرتا ہے. ہاں، قرآن اشارہ کرتا ہے کہ ان کی بہن پیچھے پیچھے صندوق کے جا رہی تھی کہ دیکھتے یہ صندوق کہاں جاتا ہے. تو بہن نے یہ کہا اور یہ ظاہر نہیں ہونے دیا کہ میں اس بچے کی بہن ہوں. اس سے علماء لکھتے ہیں کہ بعض باتیں ایسی رکھنی چاہیے کہ دشمن کو ہمارے ارادے کا پتہ نہ ہو. ہمارا پرابلم یہ ہے ہم جو کچھ کرنا چاہتے ہیں پہلے سے بتا دیتے ہیں. اور اب تو لوگوں پر ایسا بھوت سوار ہے، باٹلی بھی جائیں گے تو اسٹیٹس پر لکھیں گے آئی ایم گوئنگ ٹو باٹلی. تو بھائی میں ہوں کروانا ہیں. کوئی ہوٹل میں کھانے جائیں گے تب بھی لکھیں گے کہ میں یہ کر رہا ہوں. کم وقت سسرا ٹوائلٹ پہ جاتا ہے اس کا بھی فوٹو شیئر کرتا ہے جاتے ہوئے، یعنی کپڑے اتارے ہوئے نہیں کہ اب بھائی وہ کرے. یہ کیا عقل مت ماری گئی ہے. ہر چیز پہلے بڑے بوڑھے نذیر بھائی کہتے تھے کہ نیکی کر دریا میں ڈال، اور آج کی نئی نسل کہتی ہے کہ جو کچھ بھی کر فیس بک پہ ڈال. ہیں جو کچھ بھی کر فیس بک پہ ڈال چودھری صاحب. تو ویسی جو ہے وہ چیز ہوتی ہے ہر چیز. اب آپ کے گھر چوری ہوتی ہے
کیوں؟ آپ نے خود بتا دیا، پتہ ہے چور کو آپ کے گھر چوری کرنا ہے کہ آجے تو آپ کو خاندان گیلو ہے فاروق بھائی، اپنے کہنے جائے کہ اپنے گھر میں نہیں۔ اچھا بعض لوگ تو وہ لکھتے بھی ہے پھر اس پر کہ میں اس دن جا رہا ہوں، اس دن واپس آؤں گا۔ اب تم خود جو ہے وہ ظاہر کر رہے ہو، کیا ضرورت تھی؟ یہ سب بس بیکار چیزیں ہیں۔ ایک رواج جو ہے وہ چل پڑا ہے تو آدمی اسی کے بہاؤ میں بہتا جا رہا ہے۔ ہر چیز ظاہر مت کیا کرو۔ دوسرا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل ذو نعمت محسود او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مفہوم ہے، جس کو نعمت دیتا ہے تو حاسدین خود بخود پیدا ہو جاتے ہیں۔ جیسے انڈیا میں آپ نے دیکھا ہوگا عارف بھائی کہ موسم باراں آتا ہے، بارش کا موسم آتا ہے تو خود بخود مینڈک نکل آتے ہیں۔ اور آپ گاؤں میں رہتے ہو تو دیکھیے باڑے کے حصے کے اندر ہم اس کو وہ چھتری بولتے تھے، کیا بولتے ہیں اس کو، ہے نا شبیر چاچا؟ تو ایسی چیزیں، کچھ چیزیں وہ خود بخود جو ہیں وہ نکل آتی ہے۔ تو جس کو نعمت اللہ تعالیٰ دیتا ہے تو حاسدین پیدا ہو جاتے ہیں۔ اس میں فیملی والے بھی ہوتے ہیں، جان پہچان والے بھی ہوتے ہیں، محلے والے بھی ہوتے ہیں، سوسائٹی والے بھی ہوتے ہیں، قریب رہنے والے بھی ہوتے ہیں، دور رہنے والے بھی ہوتے ہیں۔ حضور نے فرمایا نعمتوں کو چھپاؤ۔ اب آپ 6 ویک کی چھٹی ہے، 2 ہفتے یہاں گھومنے گئے، وہاں گھومنے گئے، یہاں گھومنے گئے، لوگ پڑھ رہے ہیں، جن کو نہیں پتہ ہے رشتہ دار دور رہ رہے ہیں یا جان پہچان والے، ان کو بھی آپ ظاہر کر رہے ہیں۔ اور وہ سوچتا ہے کہ اللہ آج جاب تو آ کرے، انہوں پگار تو آٹلو છે، આ બધું આવ્યું કાં છે، આ બધું આવે કાં છે؟ یہ حاسد آپ خود پیدا کر رہے ہو۔ پروپیگنڈے کا موقع آپ خود دے رہے ہو۔ آپ کو جانا ہے چلے جاؤ، آپ کو گھومنے جانا ہے، آپ کو جہاں کہیں جانا ہے۔ آج کا دور ایسا ہے معاذ بھائی، منہ پہ تو کہیں گے کہ ہاں ہاں بو ہارو ایم چھے تیم چھے، پر دل میں تو بات نہیں ہوئی، زبان پہ کچھ اور دل میں کچھ ہوتا ہے۔ اب ہر ایک کا دل نورانی بھائی نورانی تھوڑی ہوتا ہے، ہاں وہ نورانی نہیں ہوتا۔ اس لیے نعمتوں کو چھپاؤ۔ یہ آپ گھومنے جا رہے ہیں، پھرنے جا رہے ہیں، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے کہ اللہ نے آپ کو پیسہ دیا، مال دیا، صحت دی، آپ کو فراغت دی، کیا ضرورت ہے بتانے کی؟ یہ حاسدین آپ پیدا کر رہے ہیں، حسد کرنے والے جو ہیں وہ آپ پر پیدا ہوں گے۔ اس لیے نعمتوں کو چھپایا کرو۔ ہاں لیکن دیکھیے اسلام نے ہر چیز میں بیلنس کیا ہے۔ یہ بھی نہیں کہ اللہ نے نعمت دی ہے، اللہ نے مال و دولت دیا ہے تو آقا نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ میں نے جو نعمت اپنے بندے کو دے رکھی ہے اس کا اثر اس پہ ظاہر ہو۔ یہ بھی ہے۔ اب اس کا مطلب یہ بھی نہیں اللہ نے مال و دولت دے رکھی ہے پھر بھی ہمارے یہاں انڈیا میں یہ جو بنیے لوگ ہوتے ہیں اور مارواڑی ہیں، جیسا لباس پہنتے ہیں پھٹا پرانا سالوں کا وہی پہنے رکھے آپ، یہ بھی نہیں ہے۔ اللہ نے مال دیا ہے، اچھے کپڑے پہنو، اچھا لباس جو ہے وہ پہنو، اچھا رہن سہن جو ہے وہ اختیار کرو، لیکن یہ کہ دکھاوا نہ ہو اور پورا جو ہے وہ آدمی ظاہر نہ کرے۔ جیسے یہاں پر ہے، مشہور ہے، میں جب اس ملک میں آیا صدیق بھائی بلیک بن رشتہ دار کے یہاں گیا تو اس نے مجھے نصیحت کی، میں نے کہ مول صاحب آ کنٹری میں بے وستو کوئی نے نہیں بٹلا ہونا، میں کہ بولو ہوں دیکھیں ایج نے ویج ہے، دیکھیں بے وستو کوئی نے نہیں بٹلا ہونا એમ કે આપણી ઉંમર કેટલી ને બીજું જો એ તો મારે કેવું જ નહીં પડે, બધા જ બોલે સબી ચાચા હું બોલે આ ઉંમરે બોલો ہیں۔ تو بہرحال وہ ہے کہ پیسہ ویج یہ کسی کو نہیں بتانے کا، تو اس نے تو بات یہاں یہ چلن ہے لیکن واقعی یہ بھی حدیث میں فرمایا گیا ہے، اس کا یہی مفہوم ہے کہ پھر حاسدین جو ہیں وہ پیدا ہوں گے، اس لیے اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ خواہ مخواہ آدمی جو ہے وہ شو کرتا رہتا ہے۔ آج کے 2 فتنے سب سے بڑے ہیں آج کے دور کے۔ ایک، ہر آدمی کو راتوں رات فیمس ہونا ہے، اسے مشہور ہونا ہے کہ میں مشہور ہو جاؤں، میں فیمس ہو جاؤں، ہر جگہ میرا نام ہو، راتوں رات فیمس ہونا ہے۔ اور افسوس کی بات یہ کہ یہ مرض عوام سے زیادہ علماء میں ہے۔
معصوم بھائی نے تو غیر معصوم والا استغفر اللہ کا اتنی زور سے ہیں. تو بہرحال کیا ہے، یہ ہے، سب نہیں ہیں، سب ایسے نہیں ہوتے، لیکن ہے ہر ایک کو مشہور ہونا ہے. اور بعض مرتبہ علماء جان بوجھ کر ایسے مسئلے بیان کرتے ہیں، ایسی بات بیان کرتے ہیں، کیونکہ عربی زبان میں کہاوت ہے کلو جدید لذیذ. ہر نئی چیز میں کیا ہوتی ہے صدیق بھائی؟ لذت ہوتی ہے ہر نئی چیز میں. تو کہ ہوں کہیں نو کروں کہ بدھانوں دھیان مارا طرف دوہرائے. اب نئی بات ہے. اسی لیے پھر بعض لوگ پوچھنے آتے ہیں مول صاحب આજે તો અમે એવો મસલો વોટ્સઅપ પર સાંભળો, ફેસબુક પર સાંભળો આના કે આપણે તો આટલી જિંદગી 50 વર્ષની ઉંમર થઈ ગઈ, 70 વર્ષની થઈ ગઈ, આપણે તો સાંભળેલું જ નહીં કોઈ યાર. کیوں؟ یہ چیزیں مارکیٹ میں چلتی کرنی. بہت بڑا فتنہ ہے شہرت کا. پہلے تو ہمارے اکابر اس سے بچتے تھے. امام غزالی علیہ الرحمہ نے لکھا ہے امتیاز بھائی کہ جب وہ روزہ رکھتے تھے ہمارے اکابر تو وہ تھوکتے بھی نہیں تھے، نفلی روزہ رکھتے تھے. کیوں؟ ہماری طرف انڈیا میں ہوتا تھا، یہاں تو نہیں. جس نے روزہ ہے وہ جان بوجھ کے ہر تھوڑی دیر میں پتہ نہیں تھوکتا ہی رہتا ہے. یہ گویا علامت ہے کہ اس کا کیا ہے؟ روزہ ہے. ہاں، یہ اس کی علامت ہوا کرتی تھی. تو وہ اس کو چھپاتے تھے کہ ہم جو ہیں وہ روزے سے ہے. اور شہرت ہو جاتی تھی تو وہ ڈرتے تھے. حضرت شیخ علیہ الرحمہ جن کی ہم کتاب پڑھتے ہیں، حضرت شیخ نے حضرت مولانا علی میاں صاحب ندوی رحمۃ اللہ علیہ سے یہ فرمایا مفہوم ہے علی میاں مجھے کسی ایسے جنگل کا پتہ بتا دو، چھوڑ آؤ جہاں کسی کو معلوم ہی نہ ہو کہ زکریا کہاں ہے. فرمایا کہ شہرت جو ہے وہ بڑھ گئی ہے، تو شہرت سے آدمی وہ بچتا تھا. دوسرا، آج ہر چیز لوگوں کو شو کرنے کا شوق ہے. ہر چیز کیا ہو گئی ہے کہ شو کرنا ہے ہر چیز کے اندر. بہرحال اللہ تعالیٰ اس سے ہماری کھانا پینا بنائیں گے اچھا تو بھی اسٹیٹس پہ رکھیں گے، تو بھی فیس بک پہ رکھیں گے. પછી કે પેટમાં દુખે ના આ દુખે તો કે આખું સ્કાન કરાયું કે પકડાતું જ નહીં. મેં કે હસદની બીમારી છે કાંથી પકડાવવાની? હે તને તો નજર લાગેલી છે તો મશીન કાં પકડવાનું? તો એ ખાવાનું બધું ફેસબુક પર મૂકો હારું. ہیں اب لوگ دیکھنے والے جو ہیں وہ دیکھتے ہیں، اچھا کامنٹ میں اچھی بات بھی لکھیں گے اور جلن بھی ہوگی. اب کہہ رہے کہ مول صاحب આપણે તો હોસ્પિટલમાં બહુ દાડા થઈ કે પેટમાં દુખા કરે એમ કે આખું સ્કાન કરાયું કે નીકળતું જ નહીં. મેં કે બદનજરી છે એ કાંથી મશીન પકડવાનું? یہ سب چیزیں بھی سوچنے کی ہیں. ہاں کیا ضرورت ہے خواہ حضور نے تو اپنی اولاد تک یہ فرمایا، کتابوں میں لکھا ہے کہ اپنی اولاد ہے، اپنا خون ہے، اسے اچھا کپڑا پہنایا، نہلایا دھلایا اس کو، اور وہ نظر کو بھاتا ہے، اچھا لگتا ہے. اپنی اولاد ہے، اپنا بچہ ہے، یا نواسا ہے، پوتا ہے، نواسی ہے، پوتی ہے. تو کیا سکھایا دین نے کہ صحت میں ماشاء اللہ کہو. ورنہ سگے باپ کی نظر، سگی ماں کی نظر بھی اپنی اولاد کو لگتی ہے. اور یاد رکھو نظر اچھی بھی لگتی ہے اور بری بھی لگتی ہے، دونوں نظر جو ہیں وہ لگتی ہے. اور یہ حضور کا ارشاد ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، العین حق او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. نظر کا لگنا کیا ہے؟ حق ہے، سچ ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ بچہ روتا رہتا ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آتا، دوائی پلاتی، یہ علاج کیا وہ علاج کیا. تو اس لیے ماشاء اللہ جو ہے وہ بولا کرے تو نظر بھی جو ہے وہ لگ جاتی ہے. خیر اس سے آدمی بچے، شہرت سے، شو سے. وقت ہو گیا ہے. بہرحال تو صرف ایک بات کہہ کر گفتگو ختم کرتا ہوں. پینے کے تعلق سے بات چلی تھی. پانی ہم لوگ روزانہ پیتے ہیں. اب ایک عمل شاید ہم نہیں کرتے. آج کی مجلس کا یہ سبق لے کے جاؤ. اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی. بہت سو کو شاید دعا یاد بھی نہیں ہوگی تو یاد کر لو. دعا سے پہلے بسم اللہ ہے، دعا کے بعد الحمدللہ ہے اگر دعا یاد نہ ہو، ورنہ مشروب پینے کے بعد کی. دیکھیے دودھ، اس کے لیے مستقل الگ دعا ہے، دودھ پینے کے بعد کی الگ دعا ہے. ورنہ جو دوسرے مشروب ہے، ہم جو ہیں پانی پی لے، چائے پی لے، کافی جو ہے وہ پی لے، تو مشروب کے بعد یہ دعا پڑھنی ہے. آقا نے جو ہے وہ سکھایا، الحمدللہ الذی سقانا عذبا فراتا برحمتہ ولم یجعلہ ملحا اجاجا بذنوبنا.
او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. یاد ہے سب کو؟ ہاں، مشکل نہیں ہے، مشکل کچھ نہیں ہے. تو ہی نہ چاہے تو بہانے ہزار ہے. تو یہ آسان ہے، اس کو جو ہے وہ یاد کرو. تو یہ ہم سے یہ سنت تو چھوٹ رہی ہے. پانی پینے کے بعد، مشروب پینے کے بعد کون یہ دعا پڑھتا ہے؟ پڑھتے ہو؟ تو یہ دعا جو ہے وہ یاد کرو. آپ محنت تھوڑی سی زیادہ کر لو تو انشاءاللہ یاد ہو جائے گی. ہاں، تو وہ بہرحال جو ہے وہ یاد ہو جائے گی. ہاں، لکھ کر لے آئیں گے انشاءاللہ، آپ کو دے دیں گے. ارے તમે મને પૂછો નઝીરભાઈ, અહીંયા હું જ્યારે ઇંગ્લેન્ડ આવો ને, અમારા સસરા બાજીએ એટલો લાંબો ફૂલ લેલા A4 કે A5 ના મોટા પેજીસ બધા ભરીને મોકલાયો મને કે આ બધા સવાલ યાદ કરજે એમ કે તો ઇન્ટરવ્યू में पास था. तो तब तो हमने ये नहीं कहा कि दुआ लंबी है, ये जो है वो लंबी है. इतने सारे और वो सवालात आज भी मैंने तो वो है इतने ज़्यादा. तो वो सब यानी आदमी करना चाहे तो सब आसान है ना. आदमी करना चाहे तो सब आसान है. तो भाई याद करो इसको. देखिए दुआ का मफहूम कितना अच्छा है. फिर गुफ्तगू ख़त्म करता हूँ इंशाअल्लाह, वक्त भी हो गया है. अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी सक़ाना अज़बन फ़ुरातन बिरहमतिही वलम यजअलहु मिल्हन उजाजन बिज़ुनूबिना. हम्दो सना सारी अल्लाह ताला के लिए है, जिसने अपनी रहमत से हमें मीठा और खुशगवार पानी पिलाया. अल्लाह अकबर. कितनी तारीफ की अल्लाह की कि जिसने हमें अपनी रहमत से मीठा और खुशगवार पानी पिलाया, और हमारे गुनाहों की वजह से इस पानी को जो हम पी रहे हैं कड़वा, खारा और नमकीन नहीं बनाया. कड़वा क्या तो लफ्ज़ नहीं है, मैंने अपनी तरफ से बढ़ाया, लेकिन ये कि खारा और नमकीन नहीं बनाया. तो ये जो है वो दुआ है. दूसरी हुजूर की एक दुआ बहुत अच्छी है, अगर अल्लाह वो भी तौफीक दे वो भी याद कर लो. अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमा वसक़ा वसव्वग़हु वजअल लहू मख़रजा. इसका मफ़हूम ये है कि तमाम तारीफ़ अल्लाह ताला के लिए, जिसने हमें खिलाया पिलाया और जो खाया और पिया उसे खुशगवार भी बनाया. और उसके बाद सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि अशरफ भाई क्या किया, हज़म करा कर उसको निकाल भी लिया. आखिरी लतीफ़ा सुन लो, बात ख़त्म करो. हज़रत मौलाना अबरार अहमद साहिब दुलई रहमतुल्लाह अलैह सुनाते थे, एक साहिब आए, फरमाया कुरान में कहा है कि अल्लाह ताला नेक अमल करेगा मोमिन तो उसको अच्छी हयात तय्यबा और हुस्न ख़ातिमा देगा. तो वो कहने लगे हज़रत ज़िंदगी का हयात तय्यबा और हुस्न ख़ातिमा बताऊँ? फरमाया बताओ. फरमाया खाना अच्छा मिले, पीना अच्छा मिले, ये हयात तय्यबा है, और वक्त पे टॉयलेट हो जाए ये हुस्न ख़ातिमा है. सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुक. अल्लाह वाफ़िक.